جمعے کی رات سے میرا خیال یہ ہے کہ معاملہ شروع ہوا، اور جب وہاں پہ قیام اللیل چل رہی تھی تو اسرائیل کے جو پولیس ہیں اور سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے روکنے کی کوشش کی ہے، انتہائی مہلک اور جان لیوا ہتھیاروں کو انہوں نے وہاں پہ استعمال کیا۔ بڑے عرصے سے، طویل عرصے سے یہ چیز جاری ہے، اور اسی کی دیکھا دیکھی ہندوستان نے کشمیر کے اندر بھی یہ چیز اپنائی ہے۔ اس نے پیلٹس گنوں کا استعمال کیا ہے، اور جس کے اندر انسان کی جان تو نہیں جاتی، لیکن یہ کہ وہ چہرے پہ نشانے مارے جاتے ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے اس کا استعمال کیا، ربڑ کی گولیاں ماری ہیں، آنسو گیس مارے ہیں، ہینڈ گرنیڈز ہیں جو ہلکے شدت کے ہیں، اس کو وہاں پہ استعمال کیا۔ اور پھر ہم نے اس کی بڑی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل بھی رہی ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پورا پری پلان تھا ایسا معاملہ کہ کسی طرح مسلمانوں کو وہاں پر منتشر کیا جائے، اور فلسطین کاز کے حوالے سے جو وہاں پر خصوصی دیکھتے ہیں کہ دعائیں مانگی جا رہی تھیں، بیت المقدس کے ساتھ ایک تعلق اور ایک انسیت کا، محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس کو وہاں پر یہود اور اسرائیلی بدماشوں نے اس کو وہاں پہ سبوتاژ کیا۔ اور انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ سب ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بچوں کو کس طرح پکڑا گیا، عورتوں کو کس طرح ہتھکڑیاں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، اور کس طرح نوجوانوں کو دھکم پیل ہو رہی ہے، مسجد کے اندر جوتوں سمیت گھس گئے ہیں، اور بس۔ لیکن 3 دن سے ہمارے وزیر اعظم صاحب سعودیہ کے اندر موجود ہیں، سعودی عرب میں۔ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، سعودیہ کا ولی عہد ہے، مستقل آپس کے مابین تجارتی چیزوں کے اوپر معاہدے چل رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن 2 دن سے صورتحال ہے، لیکن مسلم امہ کے ان دونوں بڑے لیڈروں کو توفیق نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک کوئی واضح موقف وہ دیتے، اور خصوصاً جب ایک جگہ پر موجود ہیں تو وہیں سے کوئی ایک متفقہ بیان سامنے آتا کہ جس کے اندر اسرائیل کی اس پوری بربریت کے حوالے سے مسلم امہ کے جذبات کی ترجمانی کی جاتی۔ لیکن یہ خیر، ان سے اب یہ بات کی توقع رکھنا بھی بیوقوفانہ یا احمقانہ توقع ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کشمیر فروش آدمی ہیں، جنہوں نے کشمیر کو بیچا۔ ہم نے گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کس طرح کشمیر کاز سے پسپائی اختیار کی ہے، اور زبانی جبا خرچ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح یہ سعودی ولی عہد صاحب ہیں، ان کے آنے کے بعد سے بہت ساری صورتحال سعودی پالیسیز کے اندر ہم نے واضح تبدیلی دیکھی ہے، اور اسرائیل سے جس طرح انہوں نے اپنے تعلقات قائم کیے اور ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے عرب ممالک نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کیے، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب بھی اپنے گلے کے اندر یہ تمغہ سجائیں گے کہ جس کے اندر ان کے کہا جائے گا کہ آئندہ کہ بیت المقدس کو بیچنے والے موجودہ ولی عہد ہیں سعودی عرب کے۔ تو کشمیر فروش اور بیت المقدس فروش دونوں آج ایک جگہ پر جمع ہیں، اور انتہائی کرب کی صورتحال ہے کہ جس سے ہم پوری مسلم دنیا گزر رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ میں دیکھ بھی رہا تھا کہ لوگ اس حوالے سے مختلف باتیں کرتے ہیں، جب بھی ایک فلسطین کے حوالے سے بات کی ہے کہ بھئی اب تک تو پاکستان کے پہلے ہم اپنی صورتحال دیکھیں، یہ تو فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ تو بیت المقدس عربوں کا مسئلہ ہے۔ اور جب ابھی حالیہ عربوں نے فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب عرب پیچھے ہٹ سکتے ہیں، عربوں نے تعلقات بنا لیے اسرائیل کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں ان کو بڑا معاشی فائدہ ہوگا، تجارتی راستے، راہداریاں کھلیں گی، تو پھر پاکستان کو بھی اب ختم کر دینی چاہیے اپنی دشمنی۔ مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، یا اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کی جو ہماری اٹل خارجہ پالیسی ہے، یہ شاید فلسطینیوں کی وجہ سے ہے یا عربوں کی وجہ سے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جو معاشرے کے اندر یہ وہ تمام طبقہ جو یہودیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتا ہے، ہمارے معاشرے میں دینا چاہتا ہے، جبکہ دراصل بیت المقدس کے ساتھ تعلق ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز ہم اپنے ذہنوں کے اندر یا اپنے معاشرے کے اندر نہیں چاہتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پورا عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے تو ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطینی بھی اگر آج ہتھیار ڈال دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے کہ جو مسلم دنیا کے، مطلب یہ بیت المقدس فلسطینیوں کا نہیں ہے، عربوں کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بیت المقدس ہے۔ تو اس کو اگر کوئی تسلیم کر لیتے تو اس کے نتیجے میں وہ یہ جو بنیادی اختلاف ہے ہمیں اسرائیل کے وجود سے، وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو ہمارا تو آج بھی وہی پالیسی ہے، وہی بیان ہے جو قائد اعظم کا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے دنیا کے وجود پر، اور اس کو نابود ہونا چاہیے، تباہ ہونا چاہیے۔ آج ہم نے 2-3 دن پہلے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اور دفتر خارجہ کی طرف سے بھی بیان آیا
کہ ہم فلسطین کا 2 ریاستی حل چاہتے ہیں. 2 ریاستی حل یہ بیان کرنا، یہ بات کہنا جو اپنی 70 سالہ گزشتہ خارجہ پالیسی ہے اس سے صریحاً انحراف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریاست ہے جو پوری کی پوری فلسطین ہے، اور دوسری ریاست یعنی کہ اسرائیل کا کوئی وجود یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، ناجائز ہے. اگر کوئی یہودیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہودیوں کو جگہ ملنی چاہیے دنیا کے اندر، تم کہتے ہیں کہ ان کو یورپ میں یا امریکہ میں، برازیل میں، افریقہ کے ان صحراؤں کے اندر جا کے بسا دیا جائے کہ جہاں پر مسلمان نہیں بستے. مطلب یہودیوں کو اگر سرزمین دینی ہے تو مسلمانوں کا خون کر کے دینی ہے، مسلمانوں کے خطے میں جا کے دینی ہے. تو ہم ایسی کسی سرزمین کو جہاں پر یہودی بسائے جائیں، عیسائی بسائے جائیں، ہندو بسائے جائیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو جس طرح ہمارا ایک متفقہ موقف ہے، اصولی موقف ہے کشمیر کے حوالے سے، اسی طرح فلسطین کے حوالے سے ہمارا اس سے بڑھ کر موقف ہے. یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے ایمانی جذبے کا حصہ ہے، اور ہم کبھی بھی یہودیوں کے ناپاک وجود کو فلسطین کے اندر برداشت نہیں کر سکتے.